جب دعا کو دیکھ کر آتا ہے پارٹی میں تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ جعفر کو حکم دیتا ہے کہ وہ جلد سے جلد دعا کی معلومات نکالے۔ جعفر جب نوشیروہ کو آ کر بتاتا ہے کہ دعا کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جب گھر سے نکالے جانے کے بعد وہ زنیرہ سے ملی، زنیرہ اسے اپنے گھر لے آئی اور اسے بہت پیار سے رکھا۔ دعا کو نہیں معلوم تھا کہ زنیرہ ایسی ہے۔ زنیرہ نے اس کے اوپر تشدد کر کے اسے اس کام کے لیے راضی کیا اور اسی وجہ سے دعا وہاں تک پہنچی۔ نوشیروہ اس کی ہاں میں جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ زنیرہ سے میری میٹنگ کرواؤ، میں زنیرہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جعفر کہتا ہے کہ اب آپ وہاں پر جائیں گے تو نوشیروہ اس کو آنکھیں دکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں، اور وہ زنیرہ سے میٹنگ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا مجھے پسند ہے، میں اسے خرید کر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ زنیرہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی ایسے بہت زیادہ سودے بازی کر چکی ہے لڑکیوں کے، اور وہ جب دعا کی دوست کو معلوم ہوتا ہے کہ دعا کو کسی نے پسند کر لیا ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ تمہیں پارٹی میں کسی نے پسند کیا ہے، تمہارے لیے یہاں تک آ گیا ہے تمہیں لینے کے لیے۔ دعا بڑی حیرانگی سے پوچھتی ہے کہ کون، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نام نہیں یاد، اس کا نام بہت زیادہ مشکل ہے۔ دعا بہت زیادہ حیران ہوتی ہے کہ کون ہو سکتا ہے جو اس کے پیچھے یہاں تک آ گیا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نوشیروہ کی ملاقات دعا سے ہوتی ہے۔ دعا جب اس سے ملاقات کرتی ہے تو وہ پہچان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی، ہر عورت بکاؤ نہیں ہوتی۔ تو نوشیروہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شاید دعا کو وہ غلط سمجھ رہا ہے اور خریدنے کے لیے اسے آیا ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیتا ہے نوشیروہ کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ اور دعا حیرانگی سے دیکھنے لگ جاتی ہے نوشیروہ کی طرف اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ دعا سوچتی ہے کہ وہ اس قید سے کیسے آزاد ہوگی، وہ اسی طرح آزاد ہو سکتی ہے، اور وہ ہاں میں جواب دے دیتی ہے کہ ہاں وہ اس سے نکاح کرے گی۔ اسی طرح نوشیروہ دعا کو وہاں سے نکال لے گا اور اپنے گھر لے آئے گا اور نکاح کی تیاریاں بھی کرے گا، لیکن اس کی بیگم کو معلوم ہو جائے گا کہ نوشیروہ کسی لڑکی سے شادی کرنے والا ہے، لیکن نوشیروہ اسے منع کر دے گا کہ دعا کو معلوم نہ ہو کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، اور وہ چپ کر جاتی ہے، اور کیونکہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ مجبور ہے نوشیروہ کے ہاتھوں سے، کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن وہ اسے گھاس بھی نہیں ڈالتا، لیکن وہ اس کی خوشی کی خاطر چپ رہے گی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ دعا کا باپ بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے کسی اپنے خاندان کے سامنے اور کہتا ہے کہ ایسی اولاد سے اچھا ہے کہ بندہ مر ہی جائے، میں ایسی اولاد کو کبھی بھی گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ نوشیروہ جب دعا کو دیکھ کر آتا ہے پارٹی میں تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ جعفر کو حکم دیتا ہے کہ وہ جلد سے جلد دعا کی معلومات نکالے۔ جعفر جب نوشیروہ کو آ کر بتاتا ہے کہ دعا کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جب گھر سے نکالے جانے کے بعد وہ زنیرہ سے ملی، زنیرہ اسے اپنے گھر لے آئی اور اسے بہت پیار سے رکھا۔ دعا کو نہیں معلوم تھا کہ زنیرہ ایسی ہے۔ زنیرہ نے اس کے اوپر تشدد کر کے اسے اس کام کے لیے راضی کیا اور اسی وجہ سے دعا وہاں تک پہنچی۔ نوشیروہ اس کی ہاں میں جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ زنیرہ سے میری میٹنگ کرواؤ، میں زنیرہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جعفر کہتا ہے کہ اب آپ وہاں پر جائیں گے تو نوشیروہ اس کو آنکھیں دکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں، اور وہ زنیرہ سے میٹنگ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا مجھے پسند ہے، میں اسے خرید کر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ زنیرہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی ایسے بہت زیادہ سودے بازی کر چکی ہے لڑکیوں کے، اور وہ
جب دعا کی دوست کو معلوم ہوتا ہے کہ دعا کو کسی نے پسند کر لیا ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ تمہیں پارٹی میں کسی نے پسند کیا ہے، تمہارے لیے یہاں تک آ گیا ہے تمہیں لینے کے لیے۔ دعا بڑی حیرانگی سے پوچھتی ہے کہ کون، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نام نہیں یاد، اس کا نام بہت زیادہ مشکل ہے۔ دعا بہت زیادہ حیران ہوتی ہے کہ کون ہو سکتا ہے جو اس کے پیچھے یہاں تک آ گیا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نوشیروہ کی ملاقات دعا سے ہوتی ہے۔ دعا جب اس سے ملاقات کرتی ہے تو وہ پہچان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی، ہر عورت بکاؤ نہیں ہوتی۔ تو نوشیروہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شاید دعا کو وہ غلط سمجھ رہا ہے اور خریدنے کے لیے اسے آیا ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیتا ہے نوشیروہ کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ اور دعا حیرانگی سے دیکھنے لگ جاتی ہے نوشیروہ کی طرف، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ دعا سوچتی ہے کہ وہ اس قید سے کیسے آزاد ہوگی، وہ اسی طرح آزاد ہو سکتی ہے، اور وہ ہاں میں جواب دے دیتی ہے کہ ہاں وہ اس سے نکاح کرے گی۔ اسی طرح نوشیروہ دعا کو وہاں سے نکال لے گا اور اپنے گھر لے آئے گا اور نکاح کی تیاریاں بھی کرے گا، لیکن اس کی بیگم کو معلوم ہو جائے گا کہ نوشیروہ کسی لڑکی سے شادی کرنے والا ہے، لیکن نوشیروہ اسے منع کر دے گا کہ دعا کو معلوم نہ ہو کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، اور وہ چپ کر جاتی ہے، اور کیونکہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ مجبور ہے نوشیروہ کے ہاتھوں سے، کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن وہ اسے گھاس بھی نہیں ڈالتا، لیکن وہ اس کی خوشی کی خاطر چپ رہے گی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ دعا کا باپ بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے کسی اپنے خاندان کے سامنے، اور کہتا ہے کہ ایسی اولاد سے اچھا ہے کہ بندہ مر ہی جائے، میں ایسی اولاد کو کبھی بھی گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ نوشیروہ جب دعا کو دیکھ کر آتا ہے پارٹی میں تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، وہ جعفر کو حکم دیتا ہے کہ وہ جلد سے جلد دعا کی معلومات نکالے۔ جعفر جب نوشیروہ کو آ کر بتاتا ہے کہ دعا کے ساتھ کیا ہوا تھا جب گھر سے نکالے جانے کے بعد وہ زنیرہ سے ملی، زنیرہ اسے اپنے گھر لے آئی اور اسے بہت پیار سے رکھا۔ دعا کو نہیں معلوم تھا کہ زنیرہ ایسی ہے، زنیرہ نے اس کے اوپر تشدد کر کے اسے اس کام کے لیے راضی کیا، اور اسی وجہ سے دعا وہاں تک پہنچی۔ نوشیروہ اس کی ہاں میں جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ زنیرہ سے میری میٹنگ کرواؤ، میں زنیرہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جعفر کہتا ہے کہ اب آپ وہاں پر جائیں گے؟ تو نوشیروہ اس کو آنکھیں دکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں، اور وہ زنیرہ سے میٹنگ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا مجھے پسند ہے، میں اسے خرید کر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ زنیرہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی ایسے بہت زیادہ سودے بازی کر چکی ہے لڑکیوں کے، اور وہ جب دعا کی دوست کو معلوم ہوتا ہے کہ دعا کو کسی نے پسند کر لیا ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ تمہیں پارٹی میں کسی نے پسند کیا ہے، تمہارے لیے یہاں تک آ گیا ہے تمہیں لینے کے لیے۔ دعا بڑی حیرانگی سے پوچھتی ہے کہ کون، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نام نہیں یاد، اس کا نام بہت زیادہ مشکل ہے۔ دعا بہت زیادہ حیران ہوتی ہے کہ کون ہو سکتا ہے جو اس کے پیچھے یہاں تک آ گیا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نوشیروہ کی ملاقات دعا سے ہوتی ہے۔ دعا جب اس سے ملاقات کرتی ہے تو وہ پہچان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی، ہر عورت بکاؤ نہیں ہوتی۔ تو نوشیروہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شاید دعا کو وہ غلط سمجھ رہا ہے اور خریدنے کے لیے اسے آیا ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیتا ہے نوشیروہ کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ اور دعا حیرانگی سے دیکھنے لگ جاتی ہے نوشیروہ کی طرف، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ دعا سوچتی ہے کہ وہ اس قید سے کیسے آزاد ہوگی، وہ اسی طرح آزاد ہو سکتی ہے، اور وہ ہاں میں جواب دے دیتی ہے کہ ہاں وہ اس سے نکاح کرے گی۔ اسی طرح نوشیروہ دعا کو وہاں سے نکال لے گا اور اپنے گھر لے آئے گا، اور
نکاح کی تیاریاں بھی کرے گا، لیکن اس کی بیگم کو معلوم ہو جائے گا کہ نوشیروہ کسی لڑکی سے شادی کرنے والا ہے، لیکن نوشیروہ اسے منع کر دے گا کہ دعا کو معلوم نہ ہو کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، اور وہ چپ کر جاتی ہے، اور کیونکہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ مجبور ہے نوشیروہ کے ہاتھوں سے، کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن وہ اسے گھاس بھی نہیں ڈالتا، لیکن وہ اس کی خوشی کی خاطر چپ رہے گی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ دعا کا باپ بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے کسی اپنے خاندان کے سامنے، اور کہتا ہے کہ ایسی اولاد سے اچھا ہے کہ بندہ مر ہی جائے، میں ایسی اولاد کو کبھی بھی گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ نوشیروہ جب دعا کو دیکھ کر آتا ہے پارٹی میں تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، وہ جعفر کو حکم دیتا ہے کہ وہ جلد سے جلد دعا کی معلومات نکالے۔ جعفر جب نوشیروہ کو آ کر بتاتا ہے کہ دعا کے ساتھ کیا ہوا تھا، جب گھر سے نکالے جانے کے بعد وہ زنیرہ سے ملی، زنیرہ اسے اپنے گھر لے آئی اور اسے بہت پیار سے رکھا۔ دعا کو نہیں معلوم تھا کہ زنیرہ ایسی ہے، زنیرہ نے اس کے اوپر تشدد کر کے اسے اس کام کے لیے راضی کیا، اور اسی وجہ سے دعا وہاں تک پہنچی۔ نوشیروہ اس کی ہاں میں جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ زنیرہ سے میری میٹنگ کرواؤ، میں زنیرہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جعفر کہتا ہے کہ اب آپ وہاں پر جائیں گے، تو نوشیروہ اس کو آنکھیں دکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں، اور وہ زنیرہ سے میٹنگ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا مجھے پسند ہے، میں اسے خرید کر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ زنیرہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی ایسے بہت زیادہ سودے بازی کر چکی ہے لڑکیوں کے، اور وہ جب دعا کی دوست کو معلوم ہوتا ہے کہ دعا کو کسی نے پسند کر لیا ہے، اور وہ اسے بتاتی ہے کہ تمہیں پارٹی میں کسی نے پسند کیا ہے، تمہارے لیے یہاں تک آ گیا ہے تمہیں لینے کے لیے۔ دعا بڑی حیرانگی سے پوچھتی ہے کہ کون، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نام نہیں یاد، اس کا نام بہت زیادہ مشکل ہے۔ دعا بہت زیادہ حیران ہوتی ہے کہ کون ہو سکتا ہے جو اس کے پیچھے یہاں تک آ گیا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نوشیروہ کی ملاقات دعا سے ہوتی ہے۔ دعا جب اس سے ملاقات کرتی ہے تو وہ پہچان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی، ہر عورت بکاؤ نہیں ہوتی۔ تو نوشیروہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شاید دعا کو وہ غلط سمجھ رہا ہے اور خریدنے کے لیے اسے آیا ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیتا ہے نوشیروہ کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ اور دعا حیرانگی سے دیکھنے لگ جاتی ہے نوشیروہ کی طرف، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ دعا سوچتی ہے کہ وہ اس قید سے کیسے آزاد ہوگی، وہ اسی طرح آزاد ہو سکتی ہے، اور وہ ہاں میں جواب دے دیتی ہے کہ ہاں وہ اس سے نکاح کرے گی۔ اسی طرح نوشیروہ دعا کو وہاں سے نکال لے گا اور اپنے گھر لے آئے گا اور نکاح کی تیاریاں بھی کرے گا، لیکن اس کی بیگم کو معلوم ہو جائے گا کہ نوشیروہ کسی لڑکی سے شادی کرنے والا ہے، لیکن نوشیروہ اسے منع کر دے گا کہ دعا کو معلوم نہ ہو کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، اور وہ چپ کر جاتی ہے، اور کیونکہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ مجبور ہے نوشیروہ کے ہاتھوں سے، کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن وہ اسے گھاس بھی نہیں ڈالتا، لیکن وہ اس کی خوشی کی خاطر چپ رہے گی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ دعا کا باپ بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے کسی اپنے خاندان کے سامنے، اور کہتا ہے کہ ایسی اولاد سے اچھا ہے کہ بندہ مر ہی جائے، میں ایسی اولاد کو کبھی بھی گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ نوشیروہ جب دعا کو دیکھ کر آتا ہے پارٹی میں تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، وہ جعفر کو حکم دیتا ہے کہ وہ جلد سے جلد دعا کی معلومات نکالے۔ جعفر جب نوشیروہ کو آ کر بتاتا ہے کہ دعا کے ساتھ کیا ہوا تھا، جب گھر سے نکالے جانے کے بعد وہ زنیرہ سے ملی، زنیرہ اسے اپنے گھر لے آئی اور اسے بہت پیار سے رکھا۔ دعا کو نہیں معلوم تھا کہ زنیرہ ایسی ہے،
زنیرہ نے اس کے اوپر تشدد کر کے اسے اس کام کے لیے راضی کیا اور اسی وجہ سے دعا وہاں تک پہنچی۔ نوشیروہ اس کی ہاں میں جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ زنیرہ سے میری میٹنگ کرواؤ، میں زنیرہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جعفر کہتا ہے کہ اب آپ وہاں پر جائیں گے تو نوشیروہ اس کو آنکھیں دکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں، اور وہ زنیرہ سے میٹنگ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا مجھے پسند ہے، میں اسے خرید کر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ زنیرہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی ایسے بہت زیادہ سودے بازی کر چکی ہے لڑکیوں کے، اور وہ جب دعا کی دوست کو معلوم ہوتا ہے کہ دعا کو کسی نے پسند کر لیا ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ تمہیں پارٹی میں کسی نے پسند کیا ہے، تمہارے لیے یہاں تک آ گیا ہے تمہیں لینے کے لیے، دعا بڑی حیرانگی سے پوچھتی ہے کہ کون، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نام نہیں یاد، اس کا نام بہت زیادہ مشکل ہے۔ دعا بہت زیادہ حیران ہوتی ہے کہ کون ہو سکتا ہے جو اس کے پیچھے یہاں تک آ گیا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نوشیروہ کی ملاقات دعا سے ہوتی ہے۔ دعا جب اس سے ملاقات کرتی ہے تو وہ پہچان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی، ہر عورت بکاؤ نہیں ہوتی۔ تو نوشیروہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شاید دعا کو وہ غلط سمجھ رہا ہے اور خریدنے کے لیے اسے آیا ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیتا ہے نوشیروہ کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ اور دعا حیرانگی سے دیکھنے لگ جاتی ہے نوشیروہ کی طرف اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ دعا سوچتی ہے کہ وہ اس قید سے کیسے آزاد ہوگی، وہ اسی طرح آزاد ہو سکتی ہے، اور وہ ہاں میں جواب دے دیتی ہے کہ ہاں وہ اس سے نکاح کرے گی۔ اسی طرح نوشیروہ دعا کو وہاں سے نکال لے گا اور اپنے گھر لے آئے گا اور نکاح کی تیاریاں بھی کرے گا، لیکن اس کی بیگم کو معلوم ہو جائے گا کہ نوشیروہ کسی لڑکی سے شادی کرنے والا ہے، لیکن نوشیروہ اسے منع کر دے گا کہ دعا کو معلوم نہ ہو کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، اور وہ چپ کر جاتی ہے، اور کیونکہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ مجبور ہے نوشیروہ کے ہاتھوں سے، کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن وہ اسے گھاس بھی نہیں ڈالتا، لیکن وہ اس کی خوشی کی خاطر چپ رہے گی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ دعا کا باپ بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے کسی اپنے خاندان کے سامنے اور کہتا ہے کہ ایسی اولاد سے اچھا ہے کہ بندہ مر ہی جائے، میں ایسی اولاد کو کبھی بھی گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ نوشیروہ جب دعا کو دیکھ کر آتا ہے پارٹی میں تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، وہ جعفر کو حکم دیتا ہے کہ وہ جلد سے جلد دعا کی معلومات نکالے۔ جعفر جب نوشیروہ کو آ کر بتاتا ہے کہ دعا کے ساتھ کیا ہوا تھا جب گھر سے نکالے جانے کے بعد وہ زنیرہ سے ملی، زنیرہ اسے اپنے گھر لے آئی اور اسے بہت پیار سے رکھا۔ دعا کو نہیں معلوم تھا کہ زنیرہ ایسی ہے، زنیرہ نے اس کے اوپر تشدد کر کے اسے اس کام کے لیے راضی کیا اور اسی وجہ سے دعا وہاں تک پہنچی۔ نوشیروہ اس کی ہاں میں جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ زنیرہ سے میری میٹنگ کرواؤ، میں زنیرہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جعفر کہتا ہے کہ اب آپ وہاں پر جائیں گے تو نوشیروہ اس کو آنکھیں دکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں، اور وہ زنیرہ سے میٹنگ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا مجھے پسند ہے، میں اسے خرید کر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ زنیرہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی ایسے بہت زیادہ سودے بازی کر چکی ہے لڑکیوں کے، اور وہ جب دعا کی دوست کو معلوم ہوتا ہے کہ دعا کو کسی نے پسند کر لیا ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ تمہیں پارٹی میں کسی نے پسند کیا ہے، تمہارے لیے یہاں تک آ گیا ہے تمہیں لینے کے لیے، دعا بڑی حیرانگی سے پوچھتی ہے کہ کون، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نام نہیں یاد، اس کا نام بہت زیادہ مشکل ہے۔ دعا بہت زیادہ حیران ہوتی ہے کہ کون ہو سکتا ہے جو اس کے پیچھے یہاں تک آ گیا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نوشیروہ کی ملاقات دعا سے ہوتی ہے۔ دعا جب اس سے ملاقات کرتی ہے تو وہ پہچان جاتی ہے اور
کہتی ہے کہ میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی، ہر عورت بکاؤ نہیں ہوتی۔ تو نوشیروہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شاید دعا کو وہ غلط سمجھ رہا ہے اور خریدنے کے لیے اسے آیا ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیتا ہے نوشیروہ کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ اور دعا حیرانگی سے دیکھنے لگ جاتی ہے نوشیروہ کی طرف، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ دعا سوچتی ہے کہ وہ اس قید سے کیسے آزاد ہوگی، وہ اسی طرح آزاد ہو سکتی ہے، اور وہ ہاں میں جواب دے دیتی ہے کہ ہاں وہ اس سے نکاح کرے گی۔ اسی طرح نوشیروہ دعا کو وہاں سے نکال لے گا اور اپنے گھر لے آئے گا اور نکاح کی تیاریاں بھی کرے گا، لیکن اس کی بیگم کو معلوم ہو جائے گا کہ نوشیروہ کسی لڑکی سے شادی کرنے والا ہے، لیکن نوشیروہ اسے منع کر دے گا کہ دعا کو معلوم نہ ہو کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، اور وہ چپ کر جاتی ہے، اور کیونکہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ مجبور ہے نوشیروہ کے ہاتھوں سے، کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن وہ اسے گھاس بھی نہیں ڈالتا، لیکن وہ اس کی خوشی کی خاطر چپ رہے گی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ دعا کا باپ بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے کسی اپنے خاندان کے سامنے، اور کہتا ہے کہ ایسی اولاد سے اچھا ہے کہ بندہ مر ہی جائے، میں ایسی اولاد کو کبھی بھی گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ نوشیروہ جب دعا کو دیکھ کر آتا ہے پارٹی میں تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، وہ جعفر کو حکم دیتا ہے کہ وہ جلد سے جلد دعا کی معلومات نکالے۔ جعفر جب نوشیروہ کو آ کر بتاتا ہے کہ دعا کے ساتھ کیا ہوا تھا، جب گھر سے نکالے جانے کے بعد وہ زنیرہ سے ملی، زنیرہ اسے اپنے گھر لے آئی اور اسے بہت پیار سے رکھا۔ دعا کو نہیں معلوم تھا کہ زنیرہ ایسی ہے، زنیرہ نے اس کے اوپر تشدد کر کے اسے اس کام کے لیے راضی کیا، اور اسی وجہ سے دعا وہاں تک پہنچی۔ نوشیروہ اس کی ہاں میں جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ زنیرہ سے میری میٹنگ کرواؤ، میں زنیرہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جعفر کہتا ہے کہ اب آپ وہاں پر جائیں گے؟ تو نوشیروہ اس کو آنکھیں دکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں، اور وہ زنیرہ سے میٹنگ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا مجھے پسند ہے، میں اسے خرید کر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ زنیرہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی ایسے بہت زیادہ سودے بازی کر چکی ہے لڑکیوں کے، اور وہ جب دعا کی دوست کو معلوم ہوتا ہے کہ دعا کو کسی نے پسند کر لیا ہے، اور وہ اسے بتاتی ہے کہ تمہیں پارٹی میں کسی نے پسند کیا ہے، تمہارے لیے یہاں تک آ گیا ہے تمہیں لینے کے لیے۔ دعا بڑی حیرانگی سے پوچھتی ہے کہ کون، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نام نہیں یاد، اس کا نام بہت زیادہ مشکل ہے۔ دعا بہت زیادہ حیران ہوتی ہے کہ کون ہو سکتا ہے جو اس کے پیچھے یہاں تک آ گیا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نوشیروہ کی ملاقات دعا سے ہوتی ہے۔ دعا جب اس سے ملاقات کرتی ہے تو وہ پہچان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی، ہر عورت بکاؤ نہیں ہوتی۔ تو نوشیروہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شاید دعا کو وہ غلط سمجھ رہا ہے اور خریدنے کے لیے اسے آیا ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیتا ہے نوشیروہ کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ اور دعا حیرانگی سے دیکھنے لگ جاتی ہے نوشیروہ کی طرف، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ دعا سوچتی ہے کہ وہ اس قید سے کیسے آزاد ہوگی، وہ اسی طرح آزاد ہو سکتی ہے، اور وہ ہاں میں جواب دے دیتی ہے کہ ہاں وہ اس سے نکاح کرے گی۔ اسی طرح نوشیروہ دعا کو وہاں سے نکال لے گا اور اپنے گھر لے آئے گا اور نکاح کی تیاریاں بھی کرے گا، لیکن اس کی بیگم کو معلوم ہو جائے گا کہ نوشیروہ کسی لڑکی سے شادی کرنے والا ہے، لیکن نوشیروہ اسے منع کر دے گا کہ دعا کو معلوم نہ ہو کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، اور وہ چپ کر جاتی ہے، اور کیونکہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ مجبور ہے نوشیروہ کے ہاتھوں سے، کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن وہ اسے گھاس بھی نہیں ڈالتا، لیکن وہ اس کی خوشی کی خاطر چپ رہے گی۔
دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ دعا کا باپ بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے کسی اپنے خاندان کے سامنے اور کہتا ہے کہ ایسی اولاد سے اچھا ہے کہ بندہ مر ہی جائے، میں ایسی اولاد کو کبھی بھی گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ نوشیروہ جب دعا کو دیکھ کر آتا ہے پارٹی میں تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ جعفر کو حکم دیتا ہے کہ وہ جلد سے جلد دعا کی معلومات نکالے۔ جعفر جب نوشیروہ کو آ کر بتاتا ہے کہ دعا کے ساتھ کیا ہوا تھا جب گھر سے نکالے جانے کے بعد وہ زنیرہ سے ملی، زنیرہ اسے اپنے گھر لے آئی اور اسے بہت پیار سے رکھا۔ دعا کو نہیں معلوم تھا کہ زنیرہ ایسی ہے۔ زنیرہ نے اس کے اوپر تشدد کر کے اسے اس کام کے لیے راضی کیا اور اسی وجہ سے دعا وہاں تک پہنچی۔ نوشیروہ اس کی ہاں میں جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ زنیرہ سے میری میٹنگ کرواؤ، میں زنیرہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جعفر کہتا ہے کہ اب آپ وہاں پر جائیں گے تو نوشیروہ اس کو آنکھیں دکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں، اور وہ زنیرہ سے میٹنگ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا مجھے پسند ہے، میں اسے خرید کر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ زنیرہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی ایسے بہت زیادہ سودے بازی کر چکی ہے لڑکیوں کے، اور وہ جب دعا کی دوست کو معلوم ہوتا ہے کہ دعا کو کسی نے پسند کر لیا ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ تمہیں پارٹی میں کسی نے پسند کیا ہے، تمہارے لیے یہاں تک آ گیا ہے تمہیں لینے کے لیے۔ دعا بڑی حیرانگی سے پوچھتی ہے کہ کون، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نام نہیں یاد، اس کا نام بہت زیادہ مشکل ہے۔ دعا بہت زیادہ حیران ہوتی ہے کہ کون ہو سکتا ہے جو اس کے پیچھے یہاں تک آ گیا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نوشیروہ کی ملاقات دعا سے ہوتی ہے۔ دعا جب اس سے ملاقات کرتی ہے تو وہ پہچان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی، ہر عورت بکاؤ نہیں ہوتی۔ تو نوشیروہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شاید دعا کو وہ غلط سمجھ رہا ہے اور خریدنے کے لیے اسے آیا ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیتا ہے نوشیروہ کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ اور دعا حیرانگی سے دیکھنے لگ جاتی ہے نوشیروہ کی طرف اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ دعا سوچتی ہے کہ وہ اس قید سے کیسے آزاد ہوگی، وہ اسی طرح آزاد ہو سکتی ہے، اور وہ ہاں میں جواب دے دیتی ہے کہ ہاں وہ اس سے نکاح کرے گی۔ اسی طرح نوشیروہ دعا کو وہاں سے نکال لے گا اور اپنے گھر لے آئے گا اور نکاح کی تیاریاں بھی کرے گا، لیکن اس کی بیگم کو معلوم ہو جائے گا کہ نوشیروہ کسی لڑکی سے شادی کرنے والا ہے، لیکن نوشیروہ اسے منع کر دے گا کہ دعا کو معلوم نہ ہو کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، اور وہ چپ کر جاتی ہے، اور کیونکہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ مجبور ہے نوشیروہ کے ہاتھوں سے، کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن وہ اسے گھاس بھی نہیں ڈالتا، لیکن وہ اس کی خوشی کی خاطر چپ رہے گی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ دعا کا باپ بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے کسی اپنے خاندان کے سامنے اور کہتا ہے کہ ایسی اولاد سے اچھا ہے کہ بندہ مر ہی جائے، میں ایسی اولاد کو کبھی بھی گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ نوشیروہ جب دعا کو دیکھ کر آتا ہے پارٹی میں تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ جعفر کو حکم دیتا ہے کہ وہ جلد سے جلد دعا کی معلومات نکالے۔ جعفر جب نوشیروہ کو آ کر بتاتا ہے کہ دعا کے ساتھ کیا ہوا تھا جب گھر سے نکالے جانے کے بعد وہ زنیرہ سے ملی، زنیرہ اسے اپنے گھر لے آئی اور اسے بہت پیار سے رکھا۔ دعا کو نہیں معلوم تھا کہ زنیرہ ایسی ہے۔ زنیرہ نے اس کے اوپر تشدد کر کے اسے اس کام کے لیے راضی کیا اور اسی وجہ سے دعا وہاں تک پہنچی۔ نوشیروہ اس کی ہاں میں جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ زنیرہ سے میری میٹنگ کرواؤ، میں زنیرہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جعفر کہتا ہے کہ اب آپ وہاں پر جائیں گے تو نوشیروہ اس کو آنکھیں دکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں، اور وہ زنیرہ سے میٹنگ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا مجھے پسند ہے، میں اسے خرید کر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ زنیرہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی ایسے بہت زیادہ سودے بازی کر چکی ہے لڑکیوں کے،
اور وہ جب دعا کی دوست کو معلوم ہوتا ہے کہ دعا کو کسی نے پسند کر لیا ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ تمہیں پارٹی میں کسی نے پسند کیا ہے، تمہارے لیے یہاں تک آ گیا ہے تمہیں لینے کے لیے۔ دعا بڑی حیرانگی سے پوچھتی ہے کہ کون، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نام نہیں یاد، اس کا نام بہت زیادہ مشکل ہے۔ دعا بہت زیادہ حیران ہوتی ہے کہ کون ہو سکتا ہے جو اس کے پیچھے یہاں تک آ گیا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نوشیروہ کی ملاقات دعا سے ہوتی ہے۔ دعا جب اس سے ملاقات کرتی ہے تو وہ پہچان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی، ہر عورت بکاؤ نہیں ہوتی۔ تو نوشیروہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شاید دعا کو وہ غلط سمجھ رہا ہے اور خریدنے کے لیے اسے آیا ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیتا ہے نوشیروہ کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ اور دعا حیرانگی سے دیکھنے لگ جاتی ہے نوشیروہ کی طرف، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ دعا سوچتی ہے کہ وہ اس قید سے کیسے آزاد ہوگی، وہ اسی طرح آزاد ہو سکتی ہے، اور وہ ہاں میں جواب دے دیتی ہے کہ ہاں وہ اس سے نکاح کرے گی۔ اسی طرح نوشیروہ دعا کو وہاں سے نکال لے گا اور اپنے گھر لے آئے گا اور نکاح کی تیاریاں بھی کرے گا، لیکن اس کی بیگم کو معلوم ہو جائے گا کہ نوشیروہ کسی لڑکی سے شادی کرنے والا ہے، لیکن نوشیروہ اسے منع کر دے گا کہ دعا کو معلوم نہ ہو کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، اور وہ چپ کر جاتی ہے، اور کیونکہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ مجبور ہے نوشیروہ کے ہاتھوں سے، کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن وہ اسے گھاس بھی نہیں ڈالتا، لیکن وہ اس کی خوشی کی خاطر چپ رہے گی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ دعا کا باپ بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے کسی اپنے خاندان کے سامنے، اور کہتا ہے کہ ایسی اولاد سے اچھا ہے کہ بندہ مر ہی جائے، میں ایسی اولاد کو کبھی بھی گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ نوشیروہ جب دعا کو دیکھ کر آتا ہے پارٹی میں تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، وہ جعفر کو حکم دیتا ہے کہ وہ جلد سے جلد دعا کی معلومات نکالے۔ جعفر جب نوشیروہ کو آ کر بتاتا ہے کہ دعا کے ساتھ کیا ہوا تھا، جب گھر سے نکالے جانے کے بعد وہ زنیرہ سے ملی، زنیرہ اسے اپنے گھر لے آئی اور اسے بہت پیار سے رکھا۔ دعا کو نہیں معلوم تھا کہ زنیرہ ایسی ہے، زنیرہ نے اس کے اوپر تشدد کر کے اسے اس کام کے لیے راضی کیا، اور اسی وجہ سے دعا وہاں تک پہنچی۔ نوشیروہ اس کی ہاں میں جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ زنیرہ سے میری میٹنگ کرواؤ، میں زنیرہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جعفر کہتا ہے کہ اب آپ وہاں پر جائیں گے؟ تو نوشیروہ اس کو آنکھیں دکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں، اور وہ زنیرہ سے میٹنگ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا مجھے پسند ہے، میں اسے خرید کر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ زنیرہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی ایسے بہت زیادہ سودے بازی کر چکی ہے لڑکیوں کے، اور وہ جب دعا کی دوست کو معلوم ہوتا ہے کہ دعا کو کسی نے پسند کر لیا ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ تمہیں پارٹی میں کسی نے پسند کیا ہے، تمہارے لیے یہاں تک آ گیا ہے تمہیں لینے کے لیے۔ دعا بڑی حیرانگی سے پوچھتی ہے کہ کون، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نام نہیں یاد، اس کا نام بہت زیادہ مشکل ہے۔ دعا بہت زیادہ